بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج ہمارا مائکروسافٹ ورڈ ڈاکومنٹ کا لیکچر نمبر ہے 11، جس میں آج سیکھیں گے کہ اپنے ورڈ ڈاکومنٹ کے اندر ہم ڈفرینٹ شیپس کو کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دوستو سب سے پہلے میں انسرٹ کے اندر جاتا ہوں۔ میں نے انسرٹ پہ کلک کیا تو میرے پاس یہ دیکھیں شیپس نظر آ رہی ہیں، ڈفرینٹ آئیکن نظر آ رہا ہے۔ جب میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس ڈفرینٹ شیپس ہیں۔ یہاں سے میں اپنی مرضی کے ساتھ کوئی بھی شیپ سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں، کوئی بھی آپ چوز جو کرنا چاہیں آپ کر، فار ایگزامپل میں یہ چوز کر لیتا ہوں چلیں اب جب بھی ہم کوئی شیپ سلیکٹ کریں گے تو یہ پلس والا جو سمبل ہے یہ نظر آ رہا ہے، جو ایرو ہے وہ ہمیں اس پلس کی فارم میں نظر آئے گا۔ تو جہاں پر ہم ڈرا کرنا چاہتے ہوں گے وہاں پر ہم اپنی شیپ جو سلیکٹ کی ہے اس کو ڈرا کر سکتے ہیں۔ ڈرا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، ہم یہ پلس کا سمبل وہاں پر لے جائیں گے اور جو ماؤس کا لیفٹ بٹن ہوگا اس کو پریس کر کے رکھیں گے اور اپنے ماؤس کو اس طرح ڈریگ کریں گے، یعنی موو کروائیں گے۔ جس طرف موو کریں گے، اب میں رائٹ کی طرف موو کر رہا ہوں، اپنے ماؤس کو لے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں ڈرا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر نیچے کی طرف لے کر جاؤں گا تو یہ اس طرح سمبل یہ دیکھیں اس طرح آ گیا، ٹھیک ہے۔ میں جیسے ہی چھوڑوں گا لیفٹ والا بٹن تو یہ دیکھیں یہ ڈرا ہو گیا میرا شیپ۔ اب اس کے اندر جیسے ہی ڈرا کیا تو فارمیٹ جو ہے ٹول وہ ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے اندر ڈفرینٹ فارمیٹنگ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں پر یہ کیا ہے، شیپ سٹائلز ہیں، تو یہاں سے میں اپنی مرضی کے ساتھ کوئی بھی سٹائل چوز کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اس طرح لگانا چاہتے ہیں اس طرح لگا سکتے ہیں، یہ دیکھیں چینج ہو رہے ہیں کلر اس کے، اپنی مرضی کے ساتھ کوئی بھی میں لگا سکتا ہوں۔ آپ اپنے جو بھی آپ چوز کرنا چاہتے ہوں گے آپ یہاں سے کوئی بھی سٹائل یہ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فارز میں سمپل رکھ لیتا ہوں یہ میں یہی رکھنا چاہتا ہوں چلیں میرے پاس آ گیا یہ والا۔ اب میں چاہتا ہوں اس باکس کے اندر میں کچھ ٹیکسٹ لکھ لوں لیکن میں جب اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ٹیکسٹ تو نہیں لکھا جا رہا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہاں پر لے جائیں کرسر اپنا اور اس کے اوپر رائٹ کلک جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں آپشن ڈفرینٹ آ جائیں گے ہمارے پاس رائٹ کلک کرنے سے ماؤس کے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایڈ ٹیکسٹ، یہاں پر جیسے ہی آپ ایڈ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کرسر موو کرنا شروع بلنک کر رہا ہے، تو یہاں پر ہم اپنا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں سی ایس تعلیم بائی راشد خان، ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لکھا گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو تھوڑا سا ٹیکسٹ بڑا کر لوں، اس کا جو سائز ہے میں اس کو سلیکٹ کروں گا، ہوم پہ جاؤں گا، یہ دیکھیں یہاں سے میں بڑا کر سکتا ہوں۔ بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس پہ کلک کیا بی کے اوپر، یہ بولڈ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیفٹ پہ لے جانا چاہتے ہیں لیفٹ پہ لے جائیں، سینٹر پہ لے جانا ہے لے جائیں سینٹر پہ، رائٹ پہ لے جانا ہے تو اس پہ لے جائیں، جو آپ کی مرضی ہوگی یہاں سے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے سینٹر پہ لے گیا ہوں یہ ہم پہلے لیکچرز کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب میں دوبارہ پھر اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے میرے پاس فارمیٹ اسی طرح ہی ہے، میں اس کو دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں اپنے، ٹھیک ہے یہ ڈفرینٹ شیپس اسی طرح ہی ہیں۔ اب میں نے جانے اس کے اوپر جا کے ڈبل کلک کیا تو میرے پاس اس شیپ کا جو فارمیٹ تھا وہ اوپن ہوگا دوبارہ پھر، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کوئی اور کلر فل کر دوں تو میں یہاں سے شیپ فل کر سکتا ہوں ڈفرینٹ کلر کے ساتھ، یہ دیکھیں دوبارہ پھر اپنی مرضی کے ساتھ کوئی بھی کلر آپ لگا سکتے ہیں جو آپ لگانا چاہتے ہیں، جو آپ کو سوٹ کرے، ٹھیک ہے، جو یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ یہاں سے کلر لگا سکتے ہیں۔ چلیں میں یہ لگا دیتا ہوں کلر۔ اس کے بعد ہے شیپ آؤٹ لائن۔ شیپ آؤٹ لائن سے مراد یہ جو آؤٹ لائن ہے یعنی اس کا جو بارڈر ہے اس کا جو کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو فار ایگزامپل میں یہاں پہ شیپ آؤٹ لائن پہ جاؤں گا
تو میں دیکھیں ڈفرینٹ کلرز یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. آپ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی بھی کلر یہاں سے چوز کر سکتے ہیں. میں جی چلے جی یہ ریڈ ٹائپ یا گرین ٹائپ گرین لگا دیتا ہوں جی, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا, گرین آ گیا اس کا جو آؤٹ لائن ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے شیپ افیکٹ. شیپ افیکٹ سے مراد کیا ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی شیڈو وغیرہ لگانا چاہتے ہیں, شیڈو ٹائپ بنانا چاہتے ہیں اپنے شیپ کو, ٹھیک ہے جی, تو ہم لگا سکتے ہیں. 3D روٹیشنز وغیرہ کافی دی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں یہاں سے جو بھی آپ چوز کریں گے ہم اسی طرح ہمارے شیپ نظر آ رہی ہے آپ کو. آپ اس طرح اس کو 3D روٹیٹ کروا, فار ایگزامپل میں یہ اس طرح کر دیتا ہوں. چلیے یہ دیکھیں یہ اس طرح روٹیٹ ہوگی. ہم اپنی مرضی کے ساتھ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں, یہ دیکھیں ٹھیک ہے, اس کو روٹیٹ کیا اس نے. اس طرح ہم اپنے جو شیپ لگائیں گے اس کو اس طرح چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیکسٹ فیل ہم نے دیکھ لیا ہے, ٹیکسٹ آؤٹ لائن جو ہوگی وہ دیکھ لی ہم نے, ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل میں دوبارہ اس کی فارم میں دوبارہ لیتا ہوں, اس کو سلیکٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب جو ٹیکسٹ کا کلر اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹیکسٹ کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے, یہاں سے بھی ہو جاتا ہے اور ہم ہوم میں جا کر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کلر کو, ٹھیک ہے. میں نے یہ لگا دیا. اب ٹیکسٹ کی آؤٹ لائن دکھانا چاہتے ہیں, یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو یہ واضح نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں سے میں یلو چلو کر دیتا ہوں, یہ دیکھیں ٹھیک ہے. جو کلر ہوگا اس کا جو آؤٹ لائن ہوگی وہ ہمیں تھوڑی سی واضح نظر آئے. چلو جی میں بلیک لگا دیتا ہوں تاکہ واضح نظر آئے, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا جو اس ٹیکسٹ کا کلر ہے وہ براؤن ٹائپ ہے اور اس کا جو آؤٹ لائن ہے وہ بلیک بلیک ہمیں نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. دوبارہ پھر میں اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں تاکہ میرے پاس, ٹھیک ہے جی, فارمیٹ آ جائے. دوبارہ فارمیٹ پہ کلک کیا تو میرے پاس یہ سارا دوبارہ پھر اوپن ہو گیا. یہاں سے میں کچھ اس کو چینج کر سکتا ہوں اپنا ٹیکسٹ جو میں نے لکھا ہے تھوڑا سا اور افیکٹو بنانے کے لیے. دیکھیں یہاں سے اپنی مرضی کے ساتھ کچھ بھی آپ لکھ سکتے. دیکھیں اب جیسے جیسے موو کرتے ہیں تو آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ نیچے ٹیکسٹ کس طرح بن رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے بھی ہم اس کو چینج, چلیے میں یہ چوز کر دیتا ہوں کہ اب تھوڑا سا چینج ہو گیا. یہاں سے بھی ہم اپنے ٹیکسٹ کو تھوڑا سا ورڈ آرٹ سٹائل لگا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ایک لائن کا ایک آپشن آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم اپنے ٹیکسٹ کو کس طرح الائن کرنا چاہتے ہیں یا اپنی شیپ کو کس طرح الائن کرنا چاہتے ہیں. تو الائن ٹیکسٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیکسٹ کو کہاں پہ رکھنا ہے, سینٹر میں رکھنا ہے, مڈل میں رکھنا ہے. یہ دیکھیں میں ٹاپ پہ لے گیا تو یہ موو کر رہا ہے, سینٹر میں لے گیا تو سینٹر میں آ گیا, باٹم میں لے کے جائیں دیکھیں موو کر گیا باٹم. اس طرح بھی ہم اس کو یہ لگا سکتے. ٹاپ پہ رکھنا چاہتے ہیں یہ جی ٹاپ پہ رکھ لیا. اس طرح ہم یہ ٹیکسٹ اپنا چینج کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کی ڈائریکشن چینج کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم یہاں سے ٹیکسٹ کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر اس طرح رکھنا چاہتے ہیں, میں فار ایگزامپل یہ رکھنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں اس طرح روٹیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. ٹیکسٹ کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. اس طرح رکھنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں اس طرح چینج ہو گیا. ہم اپنے ٹیکسٹ کی ڈائریکشن اس طرح چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ. ہمارے پاس ہے پوزیشن کوئی, یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے اس کی پوزیشن کہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ہم لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ پوزیشن ہم کس طرح سیٹ کر, یہ اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم جب اپنی سی وی وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی ہم رپورٹ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ امیجز لگاتے ہیں اور اس کو ٹیکسٹ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے, تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اس پوزیشن کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں سینٹر پہ ہی رہنے دیتا ہوں جیسے پہلے ہے. اس کے بعد یہاں پر ہے کہ الائن کس طرف کرنا چاہتے ہیں. میں اس کو لیفٹ سائڈ پہ موو کروانا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ موو کر گیا لیفٹ سائڈ پہ, ٹھیک ہے. میں اس کو سینٹر میں لانا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ سینٹر میں آ گیا. اس کو رائٹ سائڈ پہ لے جانا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ چلا گیا, ٹھیک ہے. مڈل میں لانا چاہتا ہوں پیج کے, تو یہ دیکھیں ہمارے پیج کے مڈل میں یہ شیپ آ گئی ہے. یعنی ہم اپنی شیپ کے الائنمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں اس آپشن سے. اس کے بعد ہے روٹیٹ.
روٹیٹ سے مراد کہ میں اس کو کس طرح روٹیٹ کروں گا. اگر میں اس کو 90 ڈگری پہ یا ویسے روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ 90 ڈگری پہ, پھر لیفٹ سائڈ پہ 90 ڈگری پہ روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں, فلپ ورٹیکل رکھنا چاہتا ہوں, پھر ہوریزنٹل رکھنا چاہتا ہوں. یہ اس طرح ہم اپنی مرضی سے روٹیٹ کر سکتے ہیں. جیسے بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ اپنی مرضی سے یہاں سے روٹیٹ کروا سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے, اگر یہ ہمارے پاس آپشن نظر آ رہے ہیں ویڈتھ اور ہائٹ کی. اب یہاں پر ہم جو اس کی ہائٹ ہے اس کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کے اوپر والے کے اوپر لے کر جاتا ہوں, یہ دیکھیں ہائٹ کو بڑھاتا جا رہا ہے. اگر کم کرنا چاہتے ہیں اس کی ہائٹ کو تو یہ دیکھیں اس کی ہائٹ کم ہوتی جا رہی ہے. ہم اپنی مرضی سے جتنی رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر ویڈتھ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ویڈتھ بڑھ رہی ہے. اگر ویڈتھ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ویڈتھ کم ہوتی جا رہی ہے. جتنی بھی ہماری ریکوائرمنٹس ہوں گی اس کے مطابق ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ ہم کس طرح شیپس کو انسرٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہم ڈفرینٹ شیپس اور بھی بہت ساری ہیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ورڈ ڈاکومنٹ کے اندر. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل CS تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی جو بھی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تھینک یو.